وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ میں ہوں مانور یوسف۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیں گے 1971 وار ایئر فورس کی تو بالکل بھی شکست نہیں۔ ہم نے کیوں ہتھیار ڈال؟ یہ ایسا زخم ہے جو میرے جیسے لوگوں پر کبھی ختم نہیں ہو۔ بہت ایک دلیر فوج کو بہت مشکل سچویشن میں ڈال کر ہروایا گیا ہے۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنے 50 برس مکمل۔ 1971 میں پاکستان کی فوج کو ہتھیار کیوں ڈالنا پڑے، سنیے سابق فوجی افسران کی زبانی۔ ترکی میں مہنگائی کے خلاف عوام کا احتجاج، صدر ایردوان سے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ اور آپ کو سنائیں گے ہمارا علاقہ بہت غریب ہے، ان وجہوں سے ہم ادھر آتے ہیں۔ ہماری غریبوں کی دعائیں سے یہ آباد رہے، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں ان علاقوں میں، کیونکہ ہمارے چولہے ادھر سے تنخواہ جاتی ہے تبھی جلتے ہیں۔ کلیات کے سیاحتی مقامات کی صفائی پر مامور خاکروبوں کی کہانی۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ Bangladesh is celebrating 50 years of liberation from Pakistan today, and to commemorate the anniversary, بنگلہ دیش نے جمعرات کو ملک کا 50واں وکٹری ڈے منایا۔ ڈھاکہ میں ہونے والی اس تقریب میں بھارت کے صدر رام ناتھ کووند بھی شریک تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کے 50 برس مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ نے اس کے اسباب، حقائق اور وجوہات جاننے کے لیے ایک خصوصی دستاویزی سیریز تیار کی ہے، جو آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سیریز کا ایک حصہ ہم آپ کو سنائیں گے، جس میں ہم نے پاکستان کی مسلح افواج کے سابق افسران سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ پاکستان کی فوج نے 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار کیوں ڈالے تھے۔ (1971) وار ایئر فورس کی تو بالکل بھی شکست نہیں تھی۔ وی ور فائٹنگ ٹل دا اینڈ، اور اسی طرح اس پاکستان میں جو کچھ ہمارے پاس تھا وی فوٹ۔ فوج بہت بہادری سے لڑی، لیکن نہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ان کے حق میں تھے اور نہ ہی اسٹریٹجی ان کے حق میں تھی، لہذا آپ یوں سمجھیں کہ بہت ایک دلیر فوج کو بہت مشکل سچویشن میں ڈال کر ہروایا گیا ایک طریقے سے۔ ہماری جو سوچ یہ تھی کہ جب بھی کوئی ہوا اس قسم کا تو اس وقت کا جو مغربی پاکستان ہے، آج کا جو پاکستان ہے، یہ ٹارگٹ ہوگا۔ ایک سوچ یہ تھی کہ وہاں میں اٹیک نہیں کریں گے، بھارت کبھی اس طرح اٹیک نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر جو عام پاپولر ریٹورک ہے کہ ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان، ہمارے پاس وہاں پر صرف 12 جہاز تھے، ایک اسکواڈرن تھا۔ جنرلی ہم وہاں آرمی کی سپورٹ کیا کرتے تھے۔ موازنہ اگر دونوں سائڈس کا کیا جائے تو ہم لوگ سمجھ لو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے وہاں پر۔ ہمارے پاس وہی سب مرین غازی تھی اور اس کے علاوہ 3 سب مرین ہمارے پاس اور آ گئی تھیں۔ ہماری اور ان کی 1:4 کی ریشو تھی۔ اس پورے تناظر میں ہم نے وہ جنگ لڑی۔ جو سب سے بڑی مسٹیک ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں، کہ ایسٹ بنگال ریجیمنٹ کو آپ نے استعمال کرنا تھا ایز پارٹ آف دی آرمی۔ جب نے آپ نے ان کو فرسٹ مارچ سے آئسولیٹ کر دیا، اس سے پہلے آئسولیٹ کر دیا اور ٹریننگ پر لگا دیا، تو وہ کیا سمجھتے کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو فوج کی طرح آپ ان کو بھی استعمال کرتے، وہ آپ کے وہی کام کرتے جو باقی فوج کام کر رہی ہوتی۔ وہاں کا دفاع کرنے کے لیے جو بھی انتظامات تھے، صرف ایک ڈویژن فوج تھی وہاں پہ، وہ بھی پوری نہیں تھی، کیونکہ وہ کہہ دیا ٹینکس نہیں چاہیے، ٹینکس کی ضرورت نہیں تھی، اور بکھرے ہوئے تھے پورے پاکستان، ایسٹ پاکستان میں بہت بڑا ایریا ہے، ایک ڈویژن فوج تو تھی کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ دفاع کر سکیں گے تو بڑے غلط۔ ٹوٹل 93,000 جو پرزنر تھے، اس میں صرف 35,000 تھے جو کہ یونیفارم تھے، جس میں سے 24,000 فوج تھی، کیونکہ تھے ہی 2 ڈویژن، تو اس سے زیادہ وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں تو خود بھارتی جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان فوج بڑی بے جگری سے لڑی، اور یہ مان شاہ کو بڑا فیمس انٹرویو موجود ہے آپ کا، تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ڈیڈ پاکستان آرمی ہیو اے چانس، اس نے کہا نو۔ انہوں نے کہا وائی؟ کہتا ہماری جو ریشو تھا 50-1 تھا ریشو، جو 100 سیکٹر میں 20-21 نومبر کی رات کو ہم پہ حملہ ہو گیا۔ اس وقت جب یہ حملہ ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ اب تو ایک صحیح لڑائی شروع ہو گئی ہوئی ہے، ایک دشمن کا آپ کو سامنے پتہ ہے، اس سے لڑنے کے لیے تو ہم لوگ پوری طرح کوشش کی ہم نے جتنی ہو سکتی تھی، لیکن اٹ از اے لاسٹ کاز، ملیٹریلی اٹ واز اے لاسٹ کاز۔
तो लड़ाई के वक्त तो हम ऐसी हालत में थे कि जिस तरह के मुझे आप कुएं में डाल दें और ऊपर से लोग पत्थर मार रहे हैं और मैं डुबुकियाँ मार रहा हूँ कि पत्थर ना लगे और मुझे कहें कि लड़ो लड़ो लड़ो, क्या कैसे मैं लड़ूँ? It was a combination of a civil war, a secessionist movement and a total enemy aggression. तो इन तीन को and no support of the people. हमारे पास तो एक ही ऑप्शन थी, लड़ते रहें मर जाएं, वो तो हम कर ही रहे थे। उससे तो किसी सोल्जर ने इनकार नहीं किया था, इवन जनरल न्याजी ने भी इनकार नहीं किया था कि हम लड़ते रहे। जनरल न्याजी की जगह आप नेपोलियन बोनापार्ट को लाके बिठा देते हैं वहाँ पे, तो रिजल्ट सिर्फ एक ही हो सकता था कि और लड़ते लड़ते सारे खत्म हो जाते, इसके अलावा और कोई ऑप्शन रहती ना कोई। सरेंडर तो एक ऐसा अलमिया है जो कि लड़ाई में इससे बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती। 16 December was actually a very numbing day. We all went numb and we were told that no more fighting. And we just collapsed, as I would say, physically, mentally, emotionally, and took us some time to realize what actually had happened to us. जनरल न्याजी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, अगर वो हथियार ना डालता तो दे वुड बी बुचर्ड इन एनी केस, और जब उसको पता है कि वी आर ऑल फिनिश्ड तो वो इट वाज यूजलेस थिंग, इट वाज यूजलेस थिंग टू कीप फाइटिंग एंड देन अल्टीमेटली किल ऑल द 100,000 पीपल, गेट देम किल्ड। हम भी ये सवाल अपने आप करते, हमने क्यों हथियार डाल दिए? ये ऐसा जख्म है जो मेरे जैसे लोगों पर कभी ख़त्म नहीं हो, हमारी कौम पर भी ख़त्म नहीं हो। अगर हम अपनी सियासी उससे निकल जाएंगे तो हम ये सोच सकेंगे। मैंने आपसे कहा ना, क्लोजर हम नहीं करने को तैयार इसको, क्योंकि हम अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं हैं। वो तस्वीर आपके आने वाली कई नस्लों को हॉन्ट करती रहेगी। ये मुकम्मल रिपोर्ट देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए। क्या बैरून मुल्क से दरामद होने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाकर तिजारती खसारा कम किया जा सकता है? ये एक सवाल नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है, जिसके मुताबिक 6 माह के लिए बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी होगी। हुकूमत के इस फैसले पर खरीदार और डीलर्स क्या कहते हैं? कराची से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तिजारती खसारे को कम करने के लिए बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद 6 माह के लिए बंद करने का फैसला किया है। लेकिन गाड़ियां खरीदने वाले शहरी मकामी तौर पर तैयार शुदा गाड़ियों के मुकाबले में दरामद शुदा गाड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी क्यों जाहिर करते हैं? ये जानने के लिए हम रुख करते हैं इंपोर्टेड कार्स की मार्केट का। मैं यहाँ भी जाता हूँ, अपनी जो लोकल कंपनीज वाले के कार डीलर हैं, इनके ऑथराइज डीलर जो है, उधर मुझे कैश पे कोई गाड़ी नहीं मिलती और कहते हैं आप बुकिंग करवा लें और 8-9 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं इम्पोर्टेड गाड़ी देख रहा हूँ कि उसी वक्त मुझे कैश में गाड़ी मिल जाएगी। लोकल गाड़ियों में तो अभी ये 0 मीटर है, आप पेमेंट जमा कराओ तब भी आपको 2 महीने में गाड़ी नहीं मिलती, उस पर भी ऑन चल रहा है। तो जैपनीज तो ये है, गाड़ी ऑन द स्पॉट पेमेंट दो, मिल तो जाती है। आपको लगता है ज़र मुबादला बाहर जा रहा है, तो उस ज़र मुबादला बाहर जाने की मद में जितना बाहर जा रहा है उससे 200% आपको ड्यूटी के मद में आ भी रहा है। सबसे पहली बात ये कि जो आपको ड्यूटी के मद में अमाउंट आ रहा है आप उसको रद्द कर रहे हो। फिर वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है लोकल एक्साइज एंड टैक्सेशन में, अरबों रुपया वहां जाता है, वो भी आप रद्द कर देंगे 6 महीने के लिए। ये मुनासिब फैसला नहीं है। आखिर पाकिस्तानी कितनी मालियत की गाड़ियां बैरून मुल्क से दरामद करते हैं और क्या ये फैसला वाकई मुल्क के तिजारती खसारे को कम करने में कुछ मदद देगा? ये जानने के लिए चलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के पास। इट्स जस्ट अ स्मॉल मेजर, मुझे नहीं लगता कि वो इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट जनरेट हो सकेगा। अगर मैं आपको लेटेस्ट ईयर की बात बताऊं तो 2021 FY21 में आपकी जो इम्पोर्टेड CBUs हैं वो तकरीबन 27,000 यूनिट्स इंपोर्ट की गई हैं, जबकि आपकी जो CKD की सेल्स है वो मोर देन 250 लाख की सेल्स रिकॉर्ड गई है। 27,000 गाड़ियों पे हमने जो खर्च किया है वो तकरीबन $250 मिलियन किया है। लगता है कि गाड़ियां बैन होने से अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर जब आप ऑन रोड गाड़ियां देखते हैं। लोगों का एक माइंड बन जाता है यार इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही है, आपका डॉलर बाहर जा रहा है, उस पर बैन लगाया जाए। गवर्नमेंट इस चीज़ को आई थिंक इम्प्लीमेंट कर रही है कि पॉपुलर चीज़ पे ही पहले बैन लगा दिया ताकि लोग देखें कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है।
آپ کا امپورٹ بل کرٹیل کرنے میں. تو یہ کچھ میجرز ہیں, بٹ اگر اس کو میں ان نمبر ٹرم بتاؤں یا ان پرسنٹیج ٹرم بتاؤں تو فی الحال اس کا منیمل امپیکٹ ہے. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ درآمد شدہ گاڑیوں سے قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں اور اسی لیے درآمد شدہ گاڑیوں پر فی الحال پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. گھر کا چولہا جلانے کے لیے پاکستان کے لاکھوں افراد بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں. ملک کے اندر بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے کوسوں دور محنت مزدوری کر کے 4 پیسے کماتے ہیں. سندھ کے علاقے تھرپارکر سے کئی افراد گلیات کے سیاحتی مقامات میں صفائی ستھرائی کے کام پر مامور ہیں. گھر سے دور رہ کر ان کے شب و روز کس طرح کٹتے ہیں, جانیے سمن خان کی رپورٹ میں. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جو ٹرکوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ادھر گند رکھ کے جاتے ہیں, وہ بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. جو گاؤں میں نیچے بھی گاؤں میں اس کے ساتھ بھی گند ہوتا ہے, وہاں کو ڈسٹ بن نہیں ہوتا ہے تو اترتے بھی ہمارے کو اٹھا کے لانے توڑے بھر کے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. جو بندے لوگ کھا کے چلے جاتے اس چھاپر میں باندھ کے چھوڑ دیتے, تو کوئی بندر آ جاتا وہ بھی نیچے اٹھا کے کھایوں میں لے کے چلا جاتا ہے بندر. پھر بھی وہ بھی ان کے لینے ہمارے کو وہ بھی لینا ہے. میرا نام شکتا ہے, میں ہندو برادری میں تھرپارکر سے آیا ہوں. ہم سندھ سے آئے ہیں, اپنے گھر کے خرچے چلانے کے لیے گلیات ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. کبھی توید آباد, کبھی مورتی, کبھی باڑیا تک بھی جاتے, کبھی کھیرا گلی, کبھی ڈونگا گلی سے اولی طرف بھی مارتے, کبھی خانسپور میں بھی کام کرتے, ایوبیا میں بھی کام کرتے. بدلتی رہتی ہے ڈیوٹی. جو پہاڑوں سے اوپر سے کدھر جاتے رہے گند پڑی ہے تو وہ بھی لینی پڑتی ہے ہمارے کو, تو کیونکہ ہمارا کام ہے. ہم تو ضرور اس گندگی کو اٹھا دیں گے. ادھر سے کوئی لوگ دیکھیں گے تو تبھی بھی ہمارے پہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ صفائی نہیں کر رہے. تقریباً 60 لوگ ہمارے پاس سرکل 1 میں نتھیا گلی اور ڈونگا گلی کے ایریا میں صفائی کا کام کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہندو مسلک ہے اس سے تعلق ہے. میجر جو ہمارا اس کمیونٹی نے جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ ہمارے اپنے ٹورسٹ کی طرف سے جو بنایا جانے والا گند ہوتا ہے اس کو یہ لوگ صاف کرتے ہیں, روڈز کو کلیئر کرتے ہیں, ڈیبریز اگر کوئی پڑی ہیں ان کو ہٹاتے ہیں. چونکہ ہمیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں صفائی کے پرپز کے لیے, لیکن لوکل لوگ اس چیز کو پریفر نہیں کرتے چونکہ وہ ڈفرینٹ لوگ ہوٹلز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ یہاں پہ اپنی شاپس چلا رہے ہیں, ہوٹلز کے اندر ویٹر کا کام کرتے ہیں. یہ لوکل جو یہاں کے گلیات کے لوگ ہیں, اسپیشلی ہزارہ کے لوگ ہیں, وہ لوگ سویپنگ میں انٹرسٹ ان کا بہت کم ہے. میری 5 بیٹیاں ہیں, ان میں 2 بیٹیاں کی شادی کرنی ہے, ایک 5ویں جماعت میں بچہ ہے, ان کو بھی خرچہ دینا ہے. گھر کا بھی کاروبار, اس کے میرے ماں باپ, میری خود کی بیوی, میرے 5 بیٹیوں کے, اس کی ذمہ داری ساری میری سر پہ اکیلے کی. ایک دوسرے کے سہارے سے ہم ادھر سے آتے ہیں. کوئی بھائی ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی چاچے کا لڑکا بھی ہے, کوئی مامے کا لڑکا ہے, کوئی پھوپھی کا لڑکا ہے, انہوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تھرپارکر میں میڈم ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں, کسی رئیس بڈیروں کے پاس, کسی کے پاس جا کے زمین کرتے ہیں, وہ بھی قرضہ لے کے. پھر سے ادھر سے ہم اچھے, ادھر ہمارا علاقہ بھی پہاڑی ہے پر اس میں پانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ادھر ہم پانی رسیوں سے کھینچتے, کنوؤں سے. ہمارا علاقہ بہت غریب ہے, ان وجہوں سے ہم ادھر آتے ہیں. ہماری غریبوں کی دعائیں سے یہ آباد رہے. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں ان علاقوں میں, کیونکہ ہمارے چولہے ادھر سے تنخواہ جاتی ہے تبھی جلتے ہیں. مہنگائی نے پاکستان کے عوام کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ ترکی میں بھی لوگ کرنسی کی گراوٹ اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں. ملک کی خراب معاشی صورتحال پر صدر رجب طیب ایردوان سے مستعفی ہونے کے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں عبدالعزیز خان. سن 2020 میں ایک امریکی ڈالر 8 ترک لیرز کے مساوی تھا. اس برس نومبر کی 30 تاریخ کو ڈالر کی قیمت 8 سے بڑھ کر 14 لیرے تک پہنچ گئی تھی. سن 1994 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں لیرے کی قدر میں اس حد تک کمی آئی. استنبول سمیت ترکی کے کئی شہروں میں سڑکوں پر احتجاج کیا گیا اور مظاہرین نے لیرے کے زوال کی مذمت کی اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. حزب اختلاف کی جماعتوں نے قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کیا ہے، مگر صدر اردوان نے ان کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے
कि इंतखाबात सन 2023 में मुकर्ररा तारीख के मुताबिक होंगे। आजकल मार्केट में मुकम्मल तातुल है, हम कोई कारोबार नहीं कर सकते और हमारे सार्फिन से इसका अंदाजा होता है। आटे, तेल और चीनी जैसे रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुल्क भर में बढ़ी हुई हैं। रोटी की कीमत को हमने सिर्फ 21% बढ़ाया है, जबकि हमारे अपने अखराजात में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त हम सब बुनियादी जरूरियात पर गुजारा कर रहे हैं। लीरा की कीमत में कमी से तामीराती सनत समेत बहुत से कारोबार शदीद मुतासिर हुए हैं, क्योंकि खाम माल डॉलर में खरीदा जाता है। ज़र मुबादला की शरह बढ़ने और डॉलर के ऊपर जाने से लोहे, सीमेंट और ईंटों की कीमतें बराह रास्त मुतासिर हुई हैं। इसी वजह से ठेकेदारों का काम कुछ सुस्तरवी का शिकार है और नागुज़ीर तौर पर इसकी वजह से हमारी फरोख्त भी कम हो गई है। माहिरीन का कहना है कि तुर्क लीरा का ज़वाल उस वक्त शुरू हुआ जब सदर तैयब अर्दोवान ने सूद की शरह में कमी का ऐलान किया। तुर्की का सेंट्रल बैंक अर्दोवान की हिदायत पर अमल करते हुए सितंबर से लेकर अब तक 3 मरतबा शरह सूद में कमी कर चुका है। दुनिया जानती है कि मैं बुलंद शरह सूद के कितना खिलाफ हूँ। मैं इसके हक में न पहले कभी था, न आज हूँ और न ही आइंदा कभी हूँगा। तुर्क सदर का ख्याल है कि अफरात ज़र की वजह सूद की बढ़ती हुई शरह है। वो कहते हैं कि सूद की शरह कम करने से अफजाइश में इजाफा होगा, मगर कुछ माहिरीन का कहना है कि तुर्की में अफरात ज़र शरह को देखते हुए जो 3 दिसंबर को जारी किए जाने वाले सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 21% से ज्यादा है। ये मईशत का मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और है। मुआशियात में तो ये बात तस्लीम शुदा है कि अगर आप पैसे की रसद में इजाफा करते हैं तो अफरात ज़र बढ़ता है और इसके नतीजे में शरह सूद में भी इजाफा होता है। तो ये इसी तरतीब से चलता है, लेकिन तुर्क सदर इस तरतीब को बिल्कुल उलट समझ रहे हैं। सरकारी अंदाजों के मुताबिक करेंसी के कदर में 45% कमी के बावजूद इस साल की तीसरी तिमाही में तुर्की की मईशत की शरह अफजाइश 7.4% थी। सदर इसको अपनी पॉलिसी की कामयाबी से ताबीर करते हैं, मगर माहिरीन का कहना है कि लीरा की गिरती हुई कदर और बढ़ती हुई महंगाई मईशत में रुकावट बन सकती है। अजल साहिंकाया की रिपोर्ट के साथ अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सस्ते तरीन शहर कौन से हैं? शहरों को सस्ते और महंगे करार देने का पैमाना क्या है? इन सवालात के जवाबात लाई हैं फायजा बुखारी। वैसे तो बहुत से इदारे अपनी इंडेक्स मुरतब करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की, जिसका इंटेलिजेंस यूनिट हर साल जून और दिसंबर में ये रिपोर्ट जारी करता है। इसमें 200 मसनूआत और सर्विसेज की मद में तकरीबन 400 इनफरादी कीमतों का जायजा लिया जाता है और 10 अहम कैटेगरीज में जैसे रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, सेहत आमा, तालीम वगैरह के अखराजात का मजमूई तखमीना शामिल किया जाता है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में कॉस्ट ऑफ लिविंग को बुनियाद बनाकर बाकी तमाम शहरों का आदाद शुमार मुरतब किए जाते हैं। न्यूयॉर्क में रहन सहन के अखराजात को 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं और बाकी तमाम शहरों का इससे मुआवजा करके उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। मसलन इस बार पेरिस के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में पॉइंट्स 104 हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वहां न्यूयॉर्क की निस्बत महंगाई 4% ज्यादा है, जबकि कराची का इंडेक्स 36 है, यानी न्यूयॉर्क की निस्बत यहाँ रहन सहन के अखराजात 64% कम है। अक्सर सस्ते तरीन शहरों का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका या एशिया के गरीब खित्तों से है। जंग की तबाहकारियों से मुतासिरा शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क 10 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ सस्ता तरीन शहर करार पाया, जहाँ मईशत बुरी तरह मुतासिर है और यूं इस रिपोर्ट में कीमतों की 10 में से 7 कैटेगरीज में इसे सबसे कम पॉइंट्स मिले। लीबिया का शहर तराबलस दूसरे नंबर पर है, जहाँ शाय खुर्दोनोश, पहनावा और ट्रांसपोर्ट काफी सस्ती है। तीसरे नंबर पर उज़्बेकिस्तान का शहर ताशकंद है। पाकिस्तान का शहर कराची सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त में छठे और भारत का शहर अहमदाबाद 7वें नंबर पर है। 173 शहरों के जायजे में सबसे महंगा इसराइल का शहर तल अबीब है, जिसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पर 106 पॉइंट्स हैं, यानी न्यूयॉर्क से 6% ज्यादा महंगाई। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि तल अबीब इसराइल का फाइनेंशियल मरकज़ है और यहाँ अच्छी आमदन वाली मुलाजमतों के मौक़े मुल्क भर से लोगों को यहाँ खींच लाते हैं और इसी मकबूलियत या तलब की वजह से यहाँ महंगाई उरूज पर है। दूसरे नंबर पर 2 शहर हैं, फ्रांस और सिंगापुर, और स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख चौथे नंबर पर है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में अफरात ज़र की शरह में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद सिर्फ 2 अमरीकी शहर ही महंगे तरीन 10 शहरों की फहरिस्त में शामिल हैं, यानी न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस।
کنی کے شعبے کو روایتی طور پر صرف مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ اس شعبے میں سخت جسمانی مشقت ہوتی ہے۔ کان سے کوئلہ نکالنے سے لے کر اسے مارکیٹ پہنچانے تک ہر مرحلہ ہی بہت کٹھن ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں اب خواتین بھی اس شعبے میں آ رہی ہیں۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ خوشاب سے تعلق رکھنے والی سلما صابر، جو گزشتہ 9 سال سے پوٹوہار کے پہاڑوں میں 259 ایکڑ رقبے پر کوئلے کی 3 کانیں چلا رہی ہیں۔ محکمہ معدنیات پنجاب سے کانوں کو لیز پر لینے کا کام ان کے خاندان سے ان کو منتقل ہوا ہے۔ شروع میں تھوڑی مشکلات بھی پیش آئیں، سب آئیں، لیکن اب میں الحمدللہ فیلڈ میں بھی جاتی ہوں، آفیسز میں بھی اور لیبر کے ساتھ بھی جو ہماری ڈیلنگ ہے تو وہ سب میں خود ہی کرتی ہوں۔ لیبر کی پیمنٹ کرنا، مائننگ دیکھنا، اپنی کولا نکلوانا، سیل کرنا، اب یہ سارا کام خود ہی کرتے ہیں۔ محکمہ معدنیات پنجاب ان دنوں وومن ان مائننگ نامی مہم چلا رہا ہے، جس کا مقصد خواتین سرمایہ کاروں کو مائن لیز ہولڈنگ سے لے کر قیمتی دھاتوں اور پتھروں سے مصنوعات بنانے کی صنعت اور اس کے مختلف شعبوں کی جانب راغب کرنا ہے۔ مائننگ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ، میل اورینٹڈ، یہ فزیکل ہیزرڈس کام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے الحمدللہ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً ورک فورس کا تقریباً 9 سے 10% آلریڈی خواتین ہے، اور اس میں ہماری مائننگ انجینئرس بھی ہیں، ہمارے پاس خواتین ہیں جو کہ UET کی پراپرلی پڑھی لکھی ہیں، وہ اس میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر آف لیز ہولڈرز بھی جو خواتین ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کا رول اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ محکمہ معدنیات کے دفاتر میں فائز خواتین اب کان کنی کے شعبے سے متعلق اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں۔ یہاں پہ ہم لیزز گرانٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے انوائرمنٹ کے سے ریلیٹڈ رپورٹ۔ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے مانیٹر کرنا ہے کہ آیا یہاں پہ جو کنسیشنرز ہیں وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ کچھ شعبوں جیسے میپنگ وغیرہ میں بہتری آئی ہے، جس میں خواتین کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس کوئی بھی فیلڈ سے کوئری آتی ہے، جس طرح وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایک اویلیبل بلاک ہے جہاں سے کوئی وہ منرل ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کی لوکیشن وائز دیکھنا چاہ رہے ہیں، انفوگرافکس، تو ہم اس کو وہ تھرو میپنگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ خواتین کا ماننا ہے کہ شعبہ کوئی بھی ہو وہ اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہیں، لیکن وومن ان مائننگ نامی منصوبے کو کاغذوں سے نکال کر عملی جامہ پہنانے کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ شعبے میں موجود گنتی کی چند خواتین کو گننا مشکل پڑنے لگے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سمن خان کی رپورٹ کے ساتھ ہی VOA اردو کی ویکلی ہائی لائٹس اختتام کو پہنچی۔ اس شو کو ایڈٹ کیا تھا سنبل کامران نے اور اس کے پروڈیوسر تھے کاشف آوان۔